بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور مفہوم ہے۔ یہ لوگ آپ سے روح کی نسبت سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ سفر چونکہ روحانیت کی طرف ہے، اس لیے یہ جاننا تو بہت ضروری ہے کہ روحانیت جس حوالے سے ہم کہتے ہیں، یعنی روح کے حوالے سے، تو وہ دراصل کیا چیز ہے، اس کی ماہیت یا حقیقت کیا ہے۔ یہ سوال یہود مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزمانے کو کیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی مر گیا۔ مندرجہ بالا مختصر الفاظ قرآنی کی تہ میں روح کے متعلق بصیرت افروز حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی الروح فی القرآن میں فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیہ سے روح کے متعلق چند نظریات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ روح قرآنی کے متعلق چند نظریات یہ ہیں کہ انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے روح کہتے ہیں، اور وہ عالم امر کی چیز ہے، خداوند تعالیٰ کے حکم سے فائز ہوتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں، اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد فرق ہے مراتب کے حوالے سے۔ اور تیسرا یہ کہ روح کے یہ کمالات ذاتی نہیں، خداوند کریم کے عطا کیے ہوئے اور محدود ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ روح کے ساتھ اکثر جگہ قرآن پاک میں لفظ امر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی حکم کے ہیں، اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ کن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین میں قرآن میں فرمایا گیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا کسی چیز کو ہو تو کہے کہ ہو جا، تو پس وہ اسی وقت ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنی ربوبیت یا امر سے جس چیز کو چاہے عدم سے وجود میں لے آتا ہے۔ پس اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ روح انسانی امر ربی کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ روح مختلف موقعوں پر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ روح کے معنی جان بھی سمجھے جاتے ہیں اور نفس ناطقہ بھی۔ اگر روح سے مراد جان یا زندگی لی جائے تو روح حیوانات اور دیگر جاندار چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان کی روح کو روح انسانی اور حیوان کی روح کو روح حیوانی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر روح کے معنی نفس یعنی نفس ناطقہ لیا جائے تو نفس ناطقہ وہ قوت ہے جو انسان کو حیوانات اور دیگر جاندار چیزوں سے ممتاز کرتی ہے۔ بالفاظ دیگر روح انسانی وہ چیز ہے جس سے انسان تمیز کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے یہ تمیز کرنے کی قوت صرف انسان کو عطا فرمائی ہے۔ حیوانات اور دیگر جاندار چیزیں اس خاص عطیے سے محروم ہیں۔ سورہ ہجر میں ہے مفہوم، سو جب میں اسے تکمیل کو پہنچاؤں اور اپنی روح سے اس میں پھونکوں تو تم اس کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے گر پڑنا۔ پہلے خداوند تعالیٰ انسان کو علم اور تمیز عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد ملائکہ کو سجدے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وہ روح ہے جو تمام انسانوں میں نفخ ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے، پھر اس کی نسل ایک خلاصہ سے ٹھہرائی جو کمزور پانی میں آ جاتا ہے، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اپنی روح سے اس میں پھونکا۔ جب تک انسان کا جسم زندہ رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، یہ نفس ناطقہ ہی ہے جس سے اس کا تعلق رہتا ہے، اور انسان کی موت کے بعد یہی روح یعنی نفس ناطقہ عیجی جسم یا مثالی جسم میں پرواز کرتا ہے۔ مگر روح حیوانی جو انسان اور حیوان میں مشترک ہے، موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نفس انسانی یا نفس ناطقہ ایک جدا چیز ہے جو موت کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے روح اور نفس میں یہ فرق کیا ہے کہ روح وہ ہے جس سے زندگی ہے اور انسان سانس لیتا اور حرکت کرتا ہے، اور نفس وہ ہے جس سے عقل اور تمیز کرتا ہے۔ لہذا انسان میں ایک نفس ناطقہ ہے اور ایک روح حیوانی، اور ان دونوں کے درمیان سورج کی شعاع کا تعلق ہے۔ قرآن حکیم نے روح اور نفس کے استعمال میں جو فرق رکھا ہے، اس سے علم کا ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں قرآن نے انسانی پیدائش کا ذکر کیا تو فرمایا، پھر ہم نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ یہاں عالم نور کے اس ذرے کو جو جسم انسانی کی پیدائش کے وقت اس سے واصل ہوتا ہے، روح فرمایا، لیکن جب انسانی موت کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا اللہ نفسوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ یہاں روح کو قبض کرنا نہیں فرمایا بلکہ نفس کو قبض کرنا فرمایا، جس سے ظاہر ہے کہ عالم نور کا ذرہ
یا نطفہ جس میں انسانی سے تعلق پکڑنے کے بعد نفس کہلاتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص جسم انسانی سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اپنی خاص اور جدا ہستی بنا لیتا ہے۔ پس کسی خاص جسم سے تعلق پیدا کرنے کے بعد روح کی حالت اس قسم کی نہیں رہتی کہ وہ کسی اور جسم کے ساتھ تعلق پیدا کر سکے، کیونکہ وہ ایک خاص جسم میں جاتا ہے، اس سے تعلق پکڑتا ہے، اس کے حواس اور ادراک سے اس کے مطابق علم اور خود شناسی حاصل کر کے اور اس کے قوا اور جذبات کے مطابق عمل کر کے اپنی ایک خاص اور علیحدہ ہستی بنا چکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قرآن میں روح کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا بلکہ نفس انسانی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک خاص تمیز اور مستقل ہستی بنا چکا ہے جسے نہ وہ کھو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اعمال انسانی کی اصل محرک ہے اور اس کے اعمال کے محاسبے کو اور پیدائش کو ضروری ٹھہراتی ہے، اور یہی چیز روح انسانی کے نام سے پکاری جاتی ہے، جو جسم انسانی سے تعلق پکڑنے کے بعد نفس انسانی کہلاتی ہے اور موت کے بعد جسم مثالی میں عالم ارواح کی طرف پرواز کر لیتی ہے۔ بعض اوقات روح بدن مادی سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور اس سے جدائی کی حالت میں بھی ایک خفیف سا تعلق بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے، جس سے بدن پر حالت موت طاری نہیں ہو پاتی۔ اس وقت روح خود علیحدہ ہو جاتی ہے، مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آفتاب کروڑوں میل سے شعاؤں کے ذریعے زمین کو گرم کرتا ہے، یا جیسا کہ ڈرون طیارہ ایک بم پھینکنے والا طیارہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے منزل مقصود پر پہنچ کر بم گراتا ہے اور پھر مرکز میں واپس آ جاتا ہے۔ ریموٹ کے ذریعے سے ہوائی جہاز خود بخود جو کام کرتا ہے وہ ایسا ہی مکمل ہے جیسا کسی ہوا باز کی مدد سے عمل میں آتا ہے۔ انسانی جسم حقیقت میں ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں روح اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات ارض و سما میں موجود ہے، جس میں انسانی کو دیکھو کہ بال اگ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، اور اس کارخانے کے انجن کا نام ہے روح۔ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بال اور ہر رگ اور ہر قطرہ خون میں روح موجود ہے، لیکن روح دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔